فرمایا سکینہ میں تیرے بابا سے پہلے اجازت تو لے لوں. آئے آقا حسین کے پاس, میرے آقا آج مجھے اجازت دو, میں پانی لینے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا, جس کے لیے تو نے لانا ہے اسی سے پوچھ لیتے ہیں, اسی سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت علی اصغر کے پاس جب آئے نا 6 ماہ کے لیے علی اصغر, پوچھا بیٹا بتا کیا تیرے چچا کو بھیجوں پانی لینے کے لیے؟ تو 6 ماہ کی عمر میں علی اصغر نے ایسے اپنے ہاتھ کا اشارہ آسمان کی جانب بلند کیا. فرمایا حسین پاک نے اے عباس میرے بھائی میرا شہزادہ کہہ رہا ہے ادھر دیکھو. جب حضرت عباس نے ایسے آسمان کی جانب دیکھا جدھر علی اصغر کا اشارہ تھا تو ہوتا کیا ہے, دیکھتے ہیں سامنے آمنہ کے لال میرے اور آپ کے کریم آقا تشریف فرما ہے, آپ کے ہاتھ میں ایسے ایک پانی کا پیالہ ہے. آپ نے فرمایا میرے عباس بھائی میرا یہ 6 ماہ کا ننھا شہزادہ بتا رہا ہے میں اس نہر فرات کا پانی نہیں پینا چاہتا, میں نانا کے حوض کوثر کا جام پینا چاہتا ہوں, میں نانا کے حوض کوثر کا جام پینا چاہتا ہوں. مانا آپ نے عرض کی اے میرے بھائی آج میں اپنی بھتیجی اپنی بیٹی اپنی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ وعدہ کر رہا تھا کہ میں ضرور جاؤں گا اور میں پانی لے کے آؤں گا. اور ادھر سیدہ سکینہ بھی کھڑی تھی نا, تو جتنی بھی دیگر جتنی بھی خواتین تھی وہ ساری پوچھ رہی تھی سکینہ ذرا یہ بتا اگر تیرے چچا چلے گئے پانی لے کے آگے تو ہمیں بھی پانی دے گی کہ نہیں دے گی؟ تیرا بھائی پانی پی لے تو ہمیں بھی پانی دے گی کہ نہیں دے گی؟ اچھا تو ہمیں بھی پانی دے گی کہ نہیں دے گی؟ توجہ کرنا میرے لفظوں پہ. سیدہ سکینہ چھوٹی عمر ہے لیکن بات کیسی کر کے گئی. آپ نے فرمایا آپ اللہ سے دعا کرو میرا چاچا خیر خیریت سے واپس آ جائے. اہل بیت کا یہ مقام ہے, یہ آپ بعد میں کھاتے ہیں اپنے غلاموں کو پہلے کھلاتے ہیں. میرا بھائی بعد میں پانی پیے گا, پہلے تمہارے بھائی پانی پیئیں گے, پہلے تم پانی پیو گی بعد میں پانی پیوں گی. آپ نے فرمایا اہل بیت کی شان ہی یہ ہے, ہمارا تو مقام ہی یہ ہے نا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اصرار کیا تو امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ چلے جاؤ. علم بردار حسین کی ہیں, ایسے اسلام کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے, حسین کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے, اور نکلتے ہیں نہر فرات کی جانب اور پہنچ کے نہر فرات پہ پانی بھرتے ہیں تو ایک ظالم آ کے آپ کا بازو کاٹ دیتا ہے. توجہ کرنا جب یہ بازو کٹا امام دوسرے ہاتھ میں جھنڈے کو ایسے اٹھایا بلند کیا, اس نے دوسرے بازو کو بھی کاٹا. میرے امام نے اپنے دونوں ہونٹوں کے ساتھ ایسے علم کو اٹھایا, ایسے علم کو اٹھایا کیونکہ ایک تو وہ تبوک کا موقع تھا جب حضرت جعفر طیار علم بردار تھے, جنگ ہو رہی ہے ادھر حضرموت کی وہ جنگ ہے اور ادھر مدینے میں میرے آقا ایسے اپنے منبر پاک پہ جلوہ فروز ہیں. سرکار فرماتے ہیں غلاموں جنگ شروع ہو گئی ہے. آقا کیا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے جعفر نے جھنڈے کو پکڑے حملہ کیا ہے. حضور پھر فرمایا ایک ظالم نے اپنے نیزے کے ساتھ میرے جعفر کا بازو قلم کر دیا. حضور پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس نے دوسرے ہاتھ میں اپنے علم کو لیا, علم کو بلند کیا, اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. اسلام کا یہ جھنڈا گرنے ہی والا ہے کہ زید بن حارثہ آتے ہیں اور جلدی سے اس علم کو اٹھاتے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا میں تقابل بیان کروں. ادھر جنگ وہ ہے جس کو سرکار بیان کر رہے ہیں, اس کے سپہ سالار علم بردار حضرت جعفر طیار ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں علم لیا, جب وہ بازو کاٹا گیا تو دوسرے ہاتھ میں علم کو اٹھایا, جب یہ بھی کاٹا گیا تو زید بن حارثہ نے آ کے اٹھا لیا. ایک جنگ ہے جس میں علم بردار حضرت عباس ہیں, ایک بازو کٹا دوسرے میں اٹھایا, دوسرے میں کٹا تو فوراً اپنے دانتوں سے اٹھا لیا, منہ سے علم کو اٹھا لیا, پر
پرچم اسلام کو گرنے نہیں دیا. کیوں؟ ادھر تو زید بن حارثہ آ گئے, ادھر تو ابھی آئے بھی نہیں کوئی, ادھر تو پاس بھی کوئی نہیں تھا, ادھر تو سبھی قریب تھے, ادھر تو قریب بھی کوئی نہیں تھا. میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, اگر اس جنگ کو میرے آقا مدینے میں رہ کے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے سرکار کے سامنے جنگ واقعہ ہو رہی ہے, حضور دیکھے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ادھر بازو کٹیں, ایک کٹے تو دوسرے میں جائے, دوسرا کٹے تو پھر زید بن حارثہ اٹھا لیں. حضور اس جنگ کو اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر حضور کی آل جنگ لڑ رہی ہو, میرے نبی دیکھ نہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر اس کو حضور جانتے ہیں تو میدان کربلا کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں. اگر حضور اس کو بیان کر سکتے ہیں تو اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں. آقا حسین کے علم بردار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب علم کو ایسے اپنے دانتوں میں لیا تو ہمیں ایک درس دے گئے, ہمیں ایک درس مل گیا, سبق مل گیا. وہ سبق کیا ہے؟ فرمایا اب یہ جھنڈا گرے گا نہیں, اگرچہ میرے حسین بھائی کے آنے میں تھوڑا وقت درکار ہے, پھر بھی یہ علم گرے گا نہیں. ایک بازو کٹ گیا تو کیا ہوا, دوسرا کٹا تو کیا ہوا, پھر بھی اس کو میں نے گرنے نہیں دیا, تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے اسلام کا جھنڈا اب سادات کے ہاتھ میں ہے, قیامت تک سید زندہ رہیں گے, اسلام بھی زندہ رہے گا. قیامت تک سید زندہ رہیں گے. اسی لیے تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان کی اقتداء میں رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک میں اپنی اولاد چھوڑے جا رہا ہوں. ایک میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک میں اپنی اولاد چھوڑے جا رہا ہوں. سرکار کہہ سکتے تھے نا کہ میں ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اپنا میں صحابی چھوڑے جا رہا ہوں. صحابی کا لفظ نہیں حضور نے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کیا, میرے سرکار کی یہ نگاہ دیکھ رہی تھی ایک صدی گزرے گی, صحابی تو سبھی فوت ہو جائیں گے, لیکن میرے حسن کی اولاد پھر بھی باقی رہے گی, میرے حسین کی اولاد پھر بھی باقی رہے گی, میرے حسن کی اولاد ہے. آؤ میدان کربلا میں حضرت عباس میرے امام علی مقام کے علم بردار, آخری جملہ توجہ سے سننا, اور میدان کربلا کا یہ سبق قیامت تک اگر زندگی دے اللہ تو اس کو یاد رکھنا. اس ہولناک منظر میں جب آپ کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے, اس وقت اگر حضرت عباس نے کسی کو پکارا ہے تو آقا حسین کو پکارا ہے. اس وقت اگر کسی کو پکارا ہے تو آقا حسین کو پکارا تھا. میرے امام نے جب اپنے بھائی کی آواز کو سنا دوڑتے ہوئے آئے, رستے میں آپ فرماتے ہیں میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میرا بھائی جب اپنی سواری سے نیچے آیا ہوگا اس کا چہرہ زمین پہ لگا ہوگا, پتہ نہیں چہرے پہ کتنے زخم آئے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں جب میں نے قریب جا کے اپنے بھائی عباس کو تھاما تو میں نے چہرہ دیکھا تو عباس کا چہرہ نورن علی نور تھا, نورن علی نور چہرہ تھا. اور میں نے پوچھا اے عباس, مجھے تو یہ لگا تھا آپ کا چہرہ گرد آلود ہوگا, آپ کے چہرے پہ زخم آئے ہوں گے, آپ کے چہرے سے جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہوگا. اب میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے خون تو نظر نہیں آتا. اے عباس مجھے بتا تو گرا بھی ہے کہ نہیں, کیسے گرا ہے, یہاں تو محسوس ہی نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. حضرت عباس کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کی اے میرے آقا حسین, جب میں اپنی سواری سے نیچے آ رہا تھا نا تو میں نے ایک آواز سنی, اے میرے شہزادے میں جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں تیری ماں جنت البقیع کو چھوڑ کے آج میدان کربلا میں بیٹھی ہوں. اسی لیے بیٹھی ہوں کہ کوئی کنکر میرے شہزادوں کے چہروں پہ نہ لگے, لوگ دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ عباس کا چہرہ گرد آلود تھا.
قاسم کا چہرہ گردالود تھا، کوئی یہ نہ کہے میں تمہارے چہروں کو اپنی گود میں لے کے بتلانا یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری ماں سیدہ تمہارے چہروں کی یہاں حفاظت کرنے آ گئی ہے، تو کل قیامت والے دن اپنے غلاموں سے کیسے پیار فرمائے گا۔ آقا حسین کے سامنے جو حضرت عباس علمبردار نے آخری جملے عرض کیے وہ کیا تھے؟ عرض کی حضور مجھے خیموں کی جانب لے کے نہ جانا، میری سکینہ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ آقا مجھے خیموں کی جانب لے کے نہ جانا، میری سکینہ شہزادی سے دیکھا نہیں جائے گا۔ یقین جانے لوں تڑپ اٹھتا ہے اس جملے کو سن کے، وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ میرا چچا تو پانی لینے گیا تھا اور واپس نہیں آیا، اللہ اکبر، میری سکینہ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے بھائی اگر یہاں چھوڑ کے جاؤں تو یہ علی کے شہزادے کو زیب نہیں دیتا، یہ آقا حسین کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، کندھوں پہ اپنے بھائی کا لاشا اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب خیموں کی جانب بڑھے نا تو خیموں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ جاتے جاتے ایک عباس نے بات کہی، کہنے لگے آقا آخری ایک آرزو کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا عباس بول، آج جو بھی تو کہے گا یہ علی کا لال قبول کرے گا، ضرور عطا کرے گا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس وقت حضرت عباس نے کیا مانگا؟ کہنے لگے حضور ساری زندگی میں آپ کو آقا آقا کہتا رہا، آپ مجھے بھائی بھائی کہتے رہے، آج آخری مرتبہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے غلام کہہ دیں، میں آپ کو آقا کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو آقا کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا غلام کہہ کے فرما دیں تاکہ مجھے قبر میں بھی راحت نصیب ہو جائے اور میرے سوالات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ جب منکر و نکیر آئیں پوچھیں کون آیا ہے، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، ان کے سوال کے جواب میں یہ میں کہہ سکوں میں وہ آیا ہوں جس کو حسین نے اپنا غلام کہا تھا، میں وہ آیا ہوں جس کو حسین نے اپنا غلام کہا تھا۔ اسی لیے امیر المومنین فاروق اعظم نصیحت کر گئے، بیٹا جب میں وصال کر جاؤں تو یہ تحریر جو تو نے حسین سے لکھائی ہے کہ اے میرے غلام کے بیٹے میری قبر میں رکھ دینا، منکر و نکیرین کے سامنے کر کے کہوں گا کہ میرا اگر تعارف پوچھتے ہو تو یہ دیکھو مجھے حسین نے اپنا غلام کہا ہے، مجھے حسین نے اپنا غلام کہا ہے۔ حسین